من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وقوع اس وقت ہوگا جس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے. جس وقت قیامت وقوع ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو منکرین قیامت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ تو وہ وعدہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم تو اس کے منکر تھے، یہ تو سچ ثابت ہوا. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یعنی معبودان باطلہ، یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تم جہنم پر لوٹائے جاؤ گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ معبود ہوتے، الہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں آتے. کیوں؟ ان لوگوں نے جو نا غلط اعتماد دلایا تھا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے اللہ رب العزت کے ہاں، تم ہماری عبادت کرو. تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں حقیقتاً اگر یہ معبود ہوتے یعنی الہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں وارد نہ ہوتے. تم اور تمہارے الہ سب کے سب جہنم میں جل رہے ہیں. یہ کیسے جو ہے نا الہ ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کہ تم بھی اور یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان میں سے ہر شخص کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس جہنم کے اندر چیخ پکار ہوگی، خطرناک قسم کی چیخ پکار ہوگی، اور ایسی چیخ پکار ہوگی کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، جس وقت کسی مقام پر شور اتنا زیادہ ہو جائے انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا یہ کس کا شور ہے. فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں پر نہیں سنے جائیں گے، ان کی سنائی نہیں ہوگی، وہ سنیں گے نہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت جو مشرک ہے نا، کافر ہیں، ان کو جہنم کی صندوقوں کے اندر، صندوق جو ہوتی ہے پیٹیاں، ان کے اندر بند کر کر ڈال دیں گے، اور وہ صندوق جہنم کی آگ کی ہوں گی. اب اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ کس کیا کیفیت ہوگی، کہاں سے ان کی جو ہے نا آواز نکلے گی. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں تشریف فرماتے. سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ولید ابن مغیرہ جو تھا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے آخرت کے متعلق، کیونکہ مشرک جو تھے نا وہ آخرت کے منکر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے اور سمجھاتے رہے، بالآخر وہ لاجواب ہو گیا.
جس وقت وہ لاجواب ہو گیا اور بھی بہت سارے مشرکین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آتا ہے جن کا نام عبداللہ ابن بزعہ، یہ اہل کتاب میں سے تھا۔ یہ آیا، لوگوں نے اسے کہا کہ ولید ابن مغیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو یہ ولید ابن مغیرہ کیا ہو گیا؟ شکست کھا گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب آپ ہمیں بتلائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اب اس شخص نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو آپ فوراً کیوں نہ سوال کر دیا آپ لوگوں نے کہ اگر ہم اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، تو ہم تو پھر جو ہے نا عزیر کی، عیسیٰ علیہ جو ہے نا یہودی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا عیسائی عبادت کرتے ہیں، مشرکین جو ہے نا فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو بعض اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی تم ان کی عبادت نہیں کر رہے، تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ نہ یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین جو ہے نا فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی مشرک سورج کی عبادت نہیں کرتا، نہ چاند کی عبادت کرتا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، نہ بزرگان دین کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ تم تو عبادت کرتے ہو شیطان کی۔ لہذا جب تم شیطان کی عبادت کرتے ہو تو نہ تو انبیاء علیہ السلام جہنم میں جائیں گے، نہ بزرگان دین جائیں گے، نہ اللہ کے فرشتے جائیں گے، تم اور شیطان جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کا جواب دے دیا، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ سبقت لهم من الحسنى کہ جن کے لیے ہماری بات کیا ہو گئی، سبقت کر چکی، طے شدہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، جنتی ہیں۔ اولئک عنها مبعدون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور ایسے دور رکھا جائے گا لا يسمعون حسیسها، کہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، جہنم کا جو شور و غل ہوگا وہ بھی نہیں سنیں گے۔ جس وقت بھٹی کے اندر آگ لگائی جاتی ہے اور اس بھٹی کے اندر آگ جوبن پر آتی ہے تو وہاں پر شو شو کی آواز آتی ہے، تو فرمایا یہ ایسی آواز کو بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی آواز کو۔ اور پھر آخر جہنم کی آواز کا کیا کہنے کہ الامان والحفیظ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، ایسے لوگ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک لوگ، وہ فرمایا وہم فی ما مشتہت، ایسے مقام پر ہوں گے جہاں پر ان کا جی چاہے گا، خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں پہنچے گی ان کو بڑی گھبراہٹ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے علماء فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفخہ ثانیہ، اس وقت دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کل کائنات سب جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کی سب فنا ہو جائے گی، مر جائے گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور جو ہے نا محشر کی میدان کی طرف چلیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ بالکل الف ننگے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا۔ اس وقت سب سے پہلے جس کو لباس پہنا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا۔ وہ ہم ماقبل پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں، یہ جزئی فضیلت ہے، کلی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ یہ جزئی فضیلت بعض انبیاء کو بعض پر ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے پیارے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ان بدبختوں نے، مشرکوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کپڑے اتار کر آگ جو ہے نا نار میں ڈالا، جو آگ جلائی تھی اس کے اندر ڈالا۔ تو اللہ رب العزت اس اعزاز اکرام کے طور پر سب سے پہلے کل قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے۔ فرمایا اس دن کی جو بڑی گھبراہٹ ہوگی
اس سے بھی کیا رہیں گے؟ یہ محفوظ رہیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جن کو فرشتے خوش آمدید کہیں. تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ خوش آمدید کہیں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتے کہیں گے یہ وعدہ ہے الذی کنتم توعدون، جس وعدے کا تم سے، جس دن کے وعدے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نیک اعمال کرتے رہو اور اس پر ثابت قدم رہو. اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی بدلے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. یہ وعدہ ایمان والوں سے بھی وعدہ ہے اور غیر مسلموں سے بھی وعدہ ہے. ان کے لیے جہنم ہوگی آخرت کے اندر اگر منکر رہے، اور مسلمانوں کے لیے جنت ہوگی اگر مسلمان ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گئے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی، یہ کیا ہے؟ الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. مشرکین نے اعتراض کیا کہ قیامت برپا ہوگی تو اتنے بڑا آسمان یہ کہاں پر جائے گا؟ پہلے اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن روح کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اور جس وقت انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ قیامت، آپ کہتے ہو قیامت برپا ہوگی، یہ اتنا بڑا آسمان، تحد نگاہ آسمان، یہ آسمان نظر آتا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کتابیں کھلی ہوتی ہیں. جس وقت ورک کام مکمل ہو جاتا ہے تو کتابوں کو بند کر کر دستے کے اندر، بیگ کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور جو اس میں کتابت کی ہوتی ہے ان صفحات کو انسان بند کر کر لپیٹ کر رکھ لیتا ہے. اس طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی کل مخلوقات، ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، ہاتھ میں ہوں گے. اور ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے ہاتھ میں، ان کی مثال ایسے ہوگی جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ، یہ سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے، اس طرح ان ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی مثال اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں اس طرح جمع ہوگی. تو جس ذات نے اس کو پیدا فرمایا ہے وہ ذات اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. تو پھر جواب دیا کما بدأنا اول خلق نعیدہ. اس کا اعتراض کیا تھا ابو جہل یا عقبہ ابن معیط، ان دونوں میں سے کوئی شخص تھا جس نے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر بوسیدہ کھوپڑی لے کر آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اقدس میں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہاتھ لگائیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس بوسیدہ کھوپڑی کو ہاتھ لگایا نا، اب وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ بھرنے لگی. جس وقت وہ بالکل ختم ہو گئی تو کہنے لگے کیا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب ہڈیاں بالکل مٹی میں مل چکی ہوں گی، کون ہے جو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات ان کو دوبارہ پیدا کرے گی جس ذات نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا. تو یہاں پر بھی اس کا جواب دیا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. پہلی مرتبہ پیدا کرنا، کسی بھی چیز کا بنانا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ابتداءً کسی بھی چیز کی ایجاد وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ تو بہت آسان ہوتی ہے.
کیوں ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، سامنے موجود ہو تو ڈپلیکیٹ کرنا بالکل آسان ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اولن پیدا کرنا ثانین پیدا کرنا برابر ہے، بہت آسان ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی اس طرح پیدا کریں گے، وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، ہم یہ کر رہیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہی دنیا ہے، عیش و عشرت کے ساتھ اپنی من چاہی زندگی گزار لو، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ پاک سچے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جس طرح اب سورج نکلنا، اس طرح جو نابینا ہے نا اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا، اگرچہ اس کو نظر نہیں آتا۔ رات ہوتی ہے نا، نابینا کو بھی معلوم ہوتا ہے رات ہو گئی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یقینی بات ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، سورج نکلنے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام، اللہ کی بات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فرمائے وعدن علینا، ہمارے اوپر اس کا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم یہ کر رہیں گے، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ پتھر پر لکیر جس کو الفاظ میں کہتے ہیں نا محاورے میں، یہ پتھر پر لکیر ہے، یہ ہو کر رہے گا، ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔